الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم درود شریف پڑھو یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، ہماری بات چل رہی ہے اتباع سنت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا۔ آپ نے جیسی زندگی گزاری ویسی زندگی گزارنا، اس کا نام ہے اتباع۔ نبی کی پیروی کرنا، آخرت کا تو اتنا فائدہ کہ اس کی کوئی حد اور سیما نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پیروی کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ کا نام مجھے ذہن میں آیا تھا، اس کا نام تھا اتباع سنت اور جدید سائنس، یعنی اس وقت کا ریسرچ، ویگنانک اور سائنسوں کا سنتوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اسی کتاب چھپی ہے، انشاءاللہ ابھی مجھے ملے گی تو اس کو مطالعہ کر کے کچھ باتیں اس پر سناؤں گا۔ ہے ہمارے مولوی ابراہیم صاحب کے کتب خانے میں ہے وہ کتاب، اچانک سے مجھے یاد آئی وہ کتاب۔ خیر، تو ابھی جو مجھے آپ کو عرض کرنا ہے کہ اللہ پاک نے سنت پر چلنے میں دنیا کے بڑے بڑے فائدے رکھے۔ آج جو مجھے آپ کو سنانا ہے، گردن کا مسح یہ سنت ہے، انگلیوں کا خلال یہ سنت ہے۔ سائنس کا کہنا یہ ہے کہ دماغ کی جتنی بھی رگیں اور نسیں ہیں وہ یہاں بنڈل کی طرح جمع ہوتی ہیں۔ یہاں دنیا کے ماہرین ڈاکٹر یوں کہتے ہیں کہ انسان کو فریش رہنے کے لیے دن میں کم سے کم ایک مرتبہ نہانا چاہیے، کم سے کم ایک مرتبہ، اور انسان کے جتنے اعضاء اور بھاگ اور پارٹس کھلے رہتے ہیں اس کو کم سے کم 2-4 مرتبہ تو دن میں دھلنا ہی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فضا کے اندر ہواؤں میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، وہ انسان پر لگتے ہیں، اس کو دھلے گا تو وہ ختم ہو جائیں گے، فنش ہو جائیں گے۔ یہ ماہرین کا کہنا ہے۔ یہ کتاب لکھنے والے بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم دین ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ولی کامل ہیں، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں۔ ان کے بارے میں 2 بات عرض کر دوں کہ جب انہوں نے امریکہ کا سفر کیا تو جب وہ پیدل واک کر رہے تھے تو ایک امریکی عیسائی خاتون، انہوں نے ان کو دیکھا تو شیشے میں سے، کار میں سے دیکھا اور یہ آگے چل پڑی۔ بہت لمبا یو ٹرن کر کے وہ واپس آئی اور ان کے پاس گاڑی روک دی۔ یہ بھی تھے، ان کے ساتھی بھی تھے۔ تو مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ ہم سے راستہ معلوم کرنا چاہ رہی ہے۔ آدمی گاڑی روکتا ہے تو کوئی راستہ بھٹک جاتا ہے، راستے کی تلاش ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ راستہ بھول گئی ہے، معلوم کرنا چاہتی ہے، تو ان کو ذرا گائیڈ لائن کر دو، رہبری کر دو۔ تو ان کے ساتھیوں نے اس لیڈی کو انگلش میں پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ راستہ بھول گئی ہے؟ تو کہ میں یہیں کے رہنے والی ہوں، سارے راستے مجھے معلوم ہیں، میں اس آدمی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کون ہے اور ان کا مذہب کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے شیخ ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، ان کا نام یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو مذہب ہے وہ میں اپنا سکتی ہوں، اختیار کر سکتی ہوں؟ تو کہ ہاں ضرور کر سکتے ہیں۔
تو گاڑی سائیڈ میں لگائی، سب بات چیت ہوئی. تو مولانا نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنی جو پگڑی تھی، آپ ان کو دیکھیں گے کبھی آپ نے واٹس ایپ پر ان کا فوٹو دیکھا، وہ سفید لباس میں سفید پگڑی میں ہوتے ہیں، کو کہا کہ بہن بیٹی سب سے پہلے تو یہ دوپٹہ سر پر رکھ لے، اپنے بال کو چھپا دیا. اسلام بال عورت ہی دیتا ہے. پھر ان سے یوں پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا کہ ایک دم سے بغیر سوچے بغیر سمجھے تو کہ یہ اس آدمی کا چہرہ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ جھوٹے آدمی نہیں ہو سکتے. جب یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے تو ان کا دھرم اور مذہب بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ ان کی کتاب میں سے میں آپ کو کچھ سنا رہا ہوں. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس میں دنیا کے بھی بڑے بڑے فائدے رکھے ہیں. تو گردن کا مسح کرنا، تو ماہر ڈاکٹروں کا کہنا یہ کہ اس جگہ میں دن میں 2-4 مرتبہ پانی پہنچنا ضروری ہے. کیوں؟ اگر پانی پہنچے گا تو وہ جو وین خشک نہیں ہوگی، ہمیشہ تر رہے گا، جس کی وجہ سے اس میں خون کا رفتار اور دوران چلتا رہے گا. اس کتاب میں تو میں نے ابھی نہیں پڑھا، کسی ان کی اور کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جب میں ایک مرتبہ آسٹریلیا کا سفر کر رہا تھا تو ایئرپورٹ پر میں وضو کر رہا تھا، تو ایک کرسچن دماغ کا ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر دماغ کا، وہ مجھے اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا، میری ساری ایکٹیویٹی نقل و حرکت وہ سیو کر رہا تھا، محفوظ کر رہا تھا. جب میں وضو سے فارغ ہوا تو اس نے ایک سوال کیا مجھ سے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ آپ رہنے والے کہاں کے ہو اور جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں مینٹل جو آدمی ہو جاتا ہے پاگل پنا، اس کی اسپتالیں کتنی ہیں؟ تو مولانا نے کہا کہ میں تو پاکستان کا رہنے والا ہوں اور وہاں برائے نام 2-4 مشکل سے پورے ملک کے اندر شاید مینٹل ہاسپٹلیں ہوں جس میں پاگلوں کو رکھا جاتا ہو. پھر مولانا نے سوال کیا کہ آپ کو یہ پوچھنے کی نوبت کیوں آئی؟ کہا دماغ کے ماہر ڈاکٹر نے جواب یہ تھا کہ جب آپ وضو کر رہے تھے تو میں اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، لیکن آپ نے دونوں ہاتھ پانی سے تر کیے بھگوئے، پھر جب یہاں گھمایا اور جب یہاں گھمایا تو میرے دل نے یقین کر لیا کہ آپ کے ملک میں پاگلوں کا ریشیو جو ہے شرح ہے وہ بہت کم ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر انسان کو خشکی اور پاگل پنا اس وقت ہوتا ہے جب یہاں ان کا دن بھر میں پانی ٹچ نہیں ہوتا ہے اور یہ رگے اور وین سکرنے لگتی ہے، خشک ہو جاتی ہے. اس سے میں نے اندازہ کیا کہ آپ کے ملک میں یہ چیز کم ہوگی. انہوں نے کہا صحیح بات ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ساری بیماریوں کا علاج، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر نمازی کم سے کم پکا نمازی ہو تو اگر رمضانی نمازی ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا، کم سے کم 5 مرتبہ ان اعضاء کو ضرور دھوئے گا. دیکھو کام کرنے والے کیا کرتے ہیں، جب کام کرتے ہیں تو آستین چڑھاتے ہیں، ہوتا ہے نا کام میں آستین چڑھانی پڑتی، تو اب یہاں وہ بیکٹیریا لگ جاتے ہیں. لیکن جب وہ نماز کے لیے آئے گا تو اتنا ہاتھ دھونا ضروری ہے، اس کے اوپر کا تو ایسے ہی چھپا رہتا ہے. اور ہم عام طور پر یہ ہوتا ہے کام کے وقت اگر ٹوپی پہنے ہیں تو اتار بھی دیتے ہیں، تو یہاں بھی لگتے ہیں تو مسح کرنا پڑتا ہے، ہاتھ دھلنے پڑتے ہیں، چہرہ دھلنا پڑتا ہے، کان کا مسح کرنا پڑتا ہے، اندر کا یوں کر اندر جو بیکٹیریا گئے ہیں وہ بھی پانی کے ذریعے سے ختم ہو جاتے ہیں. جب کورونا چلا نا کورونا، اس وقت آپ کو پتا ہوگا، باتوں سے مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں کہ ہم کو یہاں یہ آزاد چوک پولیس چوکی میں بلایا تھا کہ بھئی آپ کے یہاں مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ ڈسٹینس رکھنا پڑتا ہے اور یہ اور وہ، اور انہوں نے کہا کہ آپ وہاں وہ لیکویڈ رکھتے تھے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، سینیٹائزر، وہ رکھو آپ. تو ہم نے ان کو یہ جواب دیا
کہ اللہ نے ایشور نے سب سے بہترین سینیٹائزر اگر پیدا کیا ہے وہ تو پانی کیا ہے؟ پانی سے ہاتھ دھلنے کے بعد کسی سینیٹائزر کی ضرورت نہیں. تو پولیس والوں نے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا کہ سب سے بہترین بات آپ نے بتائی کہ آپ کے لوگوں میں کورونا کم ہوگا اس لیے کہ آپ دن میں 5 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں اور بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں. اگر لگ گئے ہیں تب اللہ کے دشمن گواہی دے رہے ہیں. کیوں نہیں دیں گے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. پرسوں کی بات کر رہا ہوں. پرسوں یہ جمعہ میں مجھے عرض کرنا تھا، بھول گیا میں کہ آج ہم نے روزے کا ادب کرنا چھوڑ دیا، روزے دار کا احترام کرنا چھوڑ دیا. ہم جب پرسوں یہاں ریلوے اسٹیشن جو پولیس تھانہ ہے ایک کام سے منورنجن مسجد میں نماز کے مسئلے پر گئے، جیسے ہی ہم بیٹھے ہیں تو پہلا جملہ پولیس کا یہ تھا، پی آئی یا پی ایس آئی کا پہلا جملہ یہ تھا کہ آپ تو روزے سے ہوں گے اس لیے میں چائے پانی کی صلاح نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے دشمنوں کا اچھا گمان ہے ہمارے ساتھ کہ یہ روزے دار ہوں گے، اور آج ایک مسلمان روزہ چھوڑ کر ادب اور احترام ختم کر رہا ہے. بہرحال بات تو مجھے کچھ اور کرنی ہے، کئی باتیں یاد آ جاتی ہے. بہرحال تو مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ یہاں جو ہے ساری رگیں دماغ کی یہاں جمع ہوتی ہیں. اگر اس کو ایک مرتبہ دن میں پانی لگا دیا جائے تو یہ خشک نہیں ہوگی، اور جب خشک نہیں ہوگی تو دماغ کا توازن انسان کا ختم نہیں ہوگا، یعنی بیلنس ختم نہیں ہوگا. اس لیے آپ دیکھنا، آپ نوٹ کر لینا، جو پکے نمازی ہوں گے کبھی اس پر پاگل پنا نہیں آئے گا. آپ نوٹ کر لینا، اس کو نوٹس لو، پاگل پنا انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا. اس لیے کہ انہوں نے سنت پر عمل بھی کیا ہے، عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے فائدے رکھے ہیں. آگے چلیں. اس وقت ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ڈائیابٹیز کا ہے. شوگر کے مریضین دن بدن بڑھ رہے ہیں. ڈائیابٹیز کے اسپیشلسٹ ماہرین ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے، اور ڈائیابٹیز میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آدمی کے پیر جو ہے وہ سن مار جاتے ہیں، یعنی خالی چڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو خون کی نسیں اور رگیں جو ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، پیروں تک خون جلدی نہیں پہنچتا ہے، دیر سے پہنچتا ہے. تو حضرت نے یہ لکھا ہے کہ میرا ایک دوست تھا امریکہ میں، وہ ڈائیابٹیز ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے پاس گیا تو انہوں نے اپنے شوگر کا علاج مانگا کہ شوگر کا علاج. تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ دن میں کم سے کم 4-5 مرتبہ یہ اس کا مساج کرو، پیروں کا مساج کرو، یعنی اس کو دباؤ. اب آدمی کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ 5 مرتبہ یوں بیٹھ کر دبائے؟ کام ہی آدمی کے پاس اتنے ہیں کہ اس کو بیٹھ کر دبانا ہی مشکل ہے، وقت نکالنا مشکل ہے. حضرت نے کہا کہ میں ایک بات بتاؤں، تو پکا سچا نمازی بن گیا، تیرا مساج آٹومیٹک 5 مرتبہ ہو جائے گا. جب ہم پیر دھلتے ہیں تو اس طرح ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ جو نہیں ملتے وہ بات الگ ہے. لے بھاگو جو وضو کرتے ہیں، کبھی دھلا کبھی نہیں دھلا، پیر نیچے رکھ دیا ہٹا لیا، یہ صحیح وضو نہیں ہے. اس میں خشک رہنے کا خطرہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی ہے کہ وضو کو اہتمام کے ساتھ کرو. اہتمام کا مطلب اس کو ملو اس طرح سے. جب آدمی ملے گا تو اس کا مساج آٹومیٹک ہو جائے گا. 5 مرتبہ تو فائنل ہے. اگر وضو ٹوٹ گیا تو 7-8 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، نفل پڑی تو اور ہو سکتا ہے. تو بتانا بھی یہ چاہتا ہوں میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، سنتوں پر آئیں گے، اتباع سنت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، آخرت کے تو فائدے ہیں ہی، اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی نفع دے گا. میں نے کتاب پڑھی تھی، سائنسدانوں نے لکھی تھی، اس وقت وہ آیت میرے ذہن میں تھی، پھر مجھے بھی یاد آیا کہ دنیا کا سائنس کیا کہہ رہا ہے، تو یہ آیت مجھے یاد آئی، اس لیے میں نے اس کو بھی تلاش کیا. جب پہلی مرتبہ چاند پر جانے کے لیے سیٹلائٹ چھوڑا گیا پہلی مرتبہ، تو انہوں نے تجربہ کیا تھا. اس وقت کچھ جانور وغیرہ کو بھیجا تھا کہ آکسیجن ہے کہ نہیں ہے، اس کا انہوں نے تجربہ انوبھو کرنے کے لیے. تو پتا چلا کہ وہاں آکسیجن نہیں ہے. لیکن جو میں نے کتاب پڑھی تھی اس میں قرآن کی آیت انہوں نے
ٹاکی تھی، نوٹس لیا تھا. اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ جس کو اسلام اور ایمان کی دولت دیتا ہے اس کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے. سننا آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، ایمان اور اسلام سے محروم کر دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتا ہے. اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی. کیسے دی؟ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ جیسے آدمی آسمان کی طرف چڑھتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے. سائنسدانوں نے کہا کہ کیوں سینہ تنگ ہوتا ہے، کیوں اندر یعنی جس کو ہم منجارہ کہتے ہیں، کیوں سینے کے اندر بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ یصعد فی السماء آدمی جیسے جیسے اوپر جاتا ہے آکسیجن کم ہو جاتا ہے، اس لیے سینہ تنگ ہونے لگتا ہے. اس کی بنیاد پر سائنسدانوں نے کہا کہ اب جو سیٹلائٹ بھیجا جائے گا اس میں آکسیجن ساتھ میں لے جایا جائے گا، اس لیے کہ وہاں آکسیجن کی کمی، وہاں آکسیجن کی کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت پر ریسرچ کیا ہے. اور اس لیے کسی نے کہا کہ آج لوگ چاند پر جانے کو بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، یعنی اس کو بہت بڑا اس نے تیر مار دیا جس کو کہتے ہیں. کمال تو یہ ہے، کمال تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر رہتے ہوئے چاند کے ٹکڑے کر کے بتایا. زمین پر آپ تھے، اشارہ کر دیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے. تو تعجب تو یہ ہے، کمال تو یہ ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے. میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی، ایک تو مسواک والی، کسی نے شروع کی نہ کی ہو تو کر لو. بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے. آخرت کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کی میری موت آئے گی فرشتہ آئے گا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرشتہ اللہ بھیجے گا مسواک کرنے والے کے لیے، اور فرشتہ یاد دلائے گا کہ اب تیری موت آ چکی ہے تو کلمہ پڑھ. یہ مسواک کا فائدہ ہے. اتنا ہی اگر مل جاتا تو یہ بہت سستا سودا ہے. کریں گے، شروع کریں گے انشاءاللہ. جس کے پاس مسواک نہیں جلدی سے مسواک لے لو. اور دوسرا تہجد کی بات، آخری بات عرض کر دوں. میں نے یہ کہا تھا مسجد میں آؤ تو کون سے پیر سے آؤ؟ داہنے. کون سے؟ سیدھے پیر سے. اور استنجا خانے میں ٹوائلٹ میں جاؤ تو کون سے پیر سے؟ بائیں. اندر جاؤ تو بایاں، باہر نکلو تو دانا. ہارٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی پر جب دل کا دورہ پڑتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو آدمی اسی طرف گرتا ہے جہاں اس کا رائٹ ہینڈ، رائٹ لیگ، رائٹ پیر اس کا جہاں ہوتا ہے وہیں آدمی اس طرف گرتا ہے. اگر میرا پیر اس طرف ہے اور اٹیک آیا تو میں یہاں گر گیا. اب دیکھیں آپ نے ٹوائلٹ میں جانے کے لیے بایاں پیر رکھا اندر. حکم یہ ہے کہ اندر جاؤ تو کون سا پیر رکھو؟ بایاں، الٹا. ٹوائلٹ کے اندر جاؤ. ماہرین کا کہنا ہے آپ نے بایاں پیر اندر رکھا، بات سمجھ میں آئی، اور اٹیک آ گیا تو داہنی طرف میں وہ گرتا ہے. کون سی طرف میں گرتا ہے؟ داہنی طرف کے اندر. تو اگر ہم باہر نکلے اور بایاں داہنا پیر ہم نے نکالا تو اٹیک آ گیا تو ہم باہر کی طرف گریں گے. مسجد میں آئے ہم نے پیر رکھا اور اٹیک آ گیا تو ہم اسی طرف گریں گے. بہرحال یہ ایک ان کا ریسرچ ہے، سمجھ لینا. یہ کوئی دو ٹوک بات نہیں ہے، لیکن یہ ساری باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی ہے. میری اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے. اگر دنیا کے ماہرین نبی بتاتے، نبی سمجھاتے، تب بھی ہماری کامیابی کسی میں اتباع سنت میں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.